بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بقدوم شهر الميلاد، والصلاة والسلام على حبيبه قرة العين والفؤاد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ربي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سربراں حامی بے قسم، زینت عرشیاں شوکت فرشیاں، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد تمام اہل اسلام کو برکتوں، رحمتوں، عظمتوں اور سعادتوں کے عظیم محور ربیع الاول شریف کے ماہ مقدس کی آمد مبارک ہو. رب ذوالجلال ہم سب کو اس مقدس مہینے میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ ہمیں مقاصد میلاد کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو تحفظ ناموس رسالت کا عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 16. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو مناصب جلیلہ اور مراتب رفیع عطا فرمائے ہیں، غیب کی خبر دینا رب ذوالجلال کے اذن اور عطا سے ان مناصب میں سے آپ کا ایک بہت بڑا منصب ہے، جس کی مثالیں کتب حدیث میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. آپ نے مسلسل اس موضوع کی 15 اقساط سماعت کی. آج بھی اسی سلسلہ کے چند عظیم حوالہ جات آپ کے ذوق سماعت کے سپرد کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ابھی اس کے بعد اس کی متعدد اقساط جاری رہیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ان آخرکم موتن فی النار، تم میں سے جس کا سب سے آخر میں وصال ہوگا وہ آگ میں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان متعدد کتب سید میں موجود ہے۔ جس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اب فی النار کا لفظ وہ بھی بہت قابل غور لفظ تھا، اور پھر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے، ہر شخص کی موت کا وقت اور ہر شخص کی موت کی وجہ اور ہر شخص کی موت پر مرتب ہونے والی حیثیات کو جانتے تھے۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر ارشاد فرمائی۔ اب اس خبر کے لحاظ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عقیدہ تھا اس کو دیکھیے کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں باقی رہ گئے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی شخص ملتا اس سے پوچھتے کہ حضرت سمرہ کا حال کیا ہے۔ انہیں یہ تلاش تھی کہ میری صحت اب بدلتی جا رہی ہے، میں بیمار ہوتا جا رہا ہوں، اور اس پر وہ خوش تھے کہ میں بیمار ہو جاؤں اور میری موت کا وقت آ جائے اور حضرت سمرہ صحت مند رہے، تاکہ ان آخرکم موتن فی النار والے لفظ ان کے بارے میں پائے جائیں۔ ابن حکیم دبی کہتے ہیں کہ جب بھی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تو وہ حضرت سمرہ کی صحت کے بارے میں مجھ سے پوچھتے، اور جب میں کہتا کہ سمرہ بن جندب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ففرحا، تو یہ خبر سن کے ان کو خوشی ہوتی کہ مجھے میرے مریض ہونے کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے حضرت سمرہ کے صحت مند ہونے کی خوشی ہے کہ قرائن کے لحاظ سے یہ بات یوں لگتی ہے کہ میرا وصال ہو جائے گا اور آخر وہ رہ جائیں گے۔ جس وقت ابن حکیم دبی نے بار بار اس بات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب بھی حضرت سمرہ کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں، صحت کی خبر ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، تو ابن حکیم نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ حضرت سمرہ کے بارے میں اتنا کیوں پوچھتے ہیں؟ اس موقع پر پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہم اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 10 صحابہ بیٹھے تھے۔ ان 10 صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے آخر میں فوت ہوگا، ان آخرکم موتن فی النار، جو سب سے آخر میں فوت ہوگا وہ آگ میں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ باقی 10 میں سے 8 تو فوت ہو چکے ہیں، ہم 2 باقی رہ گئے ہیں، اور ہم میں سے ایک جو ہے وہ آخر ہوگا۔ تو مجھے یہ جستجو ہے کہ میں وہ نہ بنوں اور حضرت سمرہ کا وصال آخر میں ہو۔ یعنی یہ وہ مقام ہے کہ ہر شخص دنیا میں یہی چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور فلاں مجھ سے پہلے فوت ہو جائے، میں اس کے بعد فوت ہوں۔ لیکن اس مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یہ تلاش تھی کہ اب سمرہ سے میری عمر زیادہ نہ ہو، سمرہ جو ہے ان سے پہلے میں فوت ہو جاؤں اور میرے بعد حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو۔ نفس الامر میں یہی ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور حضرت سمرہ ابھی زندہ تھے۔ اب دیکھیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علیہم رضوان کے بارے میں سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے جنتی ہیں، اور پھر قرآن مجید برہان رشید سے میں نے آپ کو کچھ جمعے قبل یہ آیات پڑھ کے سنائی تھیں کہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ فتح مکہ سے پہلے کسی نے کلمہ پڑھا یا بعد میں کلمہ پڑھا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے پہلے دن کسی نے کلمہ پڑھا یا وصال والے دن کسی نے کلمہ پڑھا، اللہ فرماتا ہے ہم نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور جن سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ اللہ فرماتا ہے جن سے بھی ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے ہم ان کو جہنم کے قریب بھی نہیں جانے دیں گے۔ تو سارے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ ہے، اور سارے صحابہ جنتی ہیں، یعنی جہنم کی تپش کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ کئی سالوں کی مسافت پر دور جہنم کی تپش پہنچے گی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس سے بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ اب فی النار کے لفظ جو تھے، ان آخرکم موتن فی النار، اس میں بھی بہت الجھن تھی اور ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آخر میں رہ جائے وہ مرتد ہو جائے اور مرتد ہو کے جہنمی بن جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بندہ ساری زندگی نیک کام کرتا رہتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں اور جنت میں ایک بلشت کا فرق رہ جاتا ہے، وہاں سے اس کا دل پلٹتا ہے، وہ جہنمی بنتا ہے اور اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اس واسطے یعنی اختتام ایمان پر یہ ہر بندے کو مطلوب ہے اور خدشات ہوتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جستجو یہ تھی کہ کہیں ہم دو باقی رہ گئے ہیں، میرا معاملہ پہلے ختم ہو جائے تاکہ جو خطرناک الفاظ بولے گئے ہیں کہیں ان کا مقصد اور مطلب پورے ہوتے ہوئے ہمارے لیے کوئی سخت انجام سامنے نہ آ جائے۔ لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آسمان ہدایت کا ستارہ قرار دیا تھا اور جن صحابہ کرام علیہم رضوان کی پوری تربیت فرمائی تھی، ان کے لیے تو خود کسی کا تو نام لے کر بہت سے لوگوں کا جنتوں کے اعلان فرما دیے تھے، اور کسی کو یہ کہا تھا کہ آج کے بعد جو کام بھی تم کرو گے تمہیں تمہارا کوئی فعل نقصان نہیں دے سکتا، تمہارے عمل تمہارے لیے ضرر رساں نہیں ہو سکتے، تم جو بھی کرو اللہ تمہیں ہر حال میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس بنیاد پر تھا کہ تم میں سے کوئی مرتد نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اسلام نہیں چھوڑ سکتا، تم نے جن لوگوں نے دل سے قبول کر لیا ہے تم کبھی بھی اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکو گے۔ اب حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 میں سے آخر میں رہ گئے، بوڑھے ہوئے، یہاں تک کہ اتنا بڑھاپا آیا کہ بدن بڑا کمزور ہو گیا، سردی کا موسم تھا، فاستلا، آگ تاپ رہے تھے، آگ کی تپش حاصل کر رہے تھے، اسی دوران ان کے بستر کو آگ لگی اور اس آگ کے اندر وہ جل گئے اپنی بیماری کے عالم میں اور بڑھاپے کے عالم میں، اور پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کئی سال پہلے کی وہ سچی ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس آگ سے مراد جہنم کی آگ نہیں ہے، اس آگ سے مراد وہ آگ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ گھر میں مقام شہادت بھی عطا فرمائے گا۔ ان آخرکم موتن فی النار، جو تم میرے پاس 10 بیٹھے ہو، تم 10 میں سے جن کا سب سے آخر میں وصال ہوگا ان کے وصال کی وجہ آگ بنے گی، وہ ڈوب کے فوت نہیں ہوں گے، وہ میدان جنگ میں فوت نہیں ہوں گے، وہ بیماری کی وجہ سے فوت نہیں ہوں گے، وہ آگ کی تپش اور آگ کے جلسا دینے کی وجہ سے ان کا وصال ہوگا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچی ثابت ہوئی، اور پتہ چلا وہ اور ہے جن کو خبر نہیں کہ کوئی کب مرے گا، یہ اللہ کے خاص محبوب ہیں جن کو بتا دیا ہے کہ کس کا وصال کب ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میدان احد میں تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا جا رہا تھا، نہ زخمیوں میں نظر آتے تھے نہ شہیدوں میں نظر آتے تھے۔ صحابہ حیران تھے کہ حنظلہ کو کون اٹھا کے لے گیا؟ تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انی رأیت الحنظلہ تغسلہ الملائکہ، لوگوں ہمارے حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حالانکہ شہید کا لو اس کے بدن پہ برقرار رکھا جاتا ہے، اسی کے ساتھ اس کو دفن کیا جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اٹھے گا، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، اس کے بدن سے تازہ خون نکل رہا ہوگا
اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ اب اس مقام پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت فرشتے غسل دے رہے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو پایا تو واقعی ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور ان کو غسل دیا جا چکا تھا، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ خبر دی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ ان کو کوئی اغوا کر کے نہیں لے گیا، ان کو اللہ کے فرشتے ان کے اعزاز کے پیش نظر غسل دے رہے ہیں، اور ایک معاملہ ان کا تھا جو باقی شہداء سے مختلف تھا، اس واسطے ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ فَاسْأَلُوا زَوْجَهُ، جاؤ اس کی اہلیہ محترمہ سے پوچھو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فرشتوں نے غسل دیا تو اس کا ایک پس منظر ہے، اس کی وجہ ہے میرے صحابہ، تم ان کی اہلیہ سے پوچھ سکتے ہو۔ اور یاد رکھو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی رات ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ رخصتی کا پہلا دن تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اپنی دلہن کے پاس پہنچے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس وقت احد جانے کا اعلان ہوا ہے، ابھی انہوں نے غسل کرنا تھا تو زوجہ محترمہ کہنے لگی آجلہ الحال، جب آواز آئی این اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ مدینہ کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کدھر ہو، دشمن میدان میں آ گئے ہیں، تو وہ زوجہ کہنے لگی جو دنیا کے بد نصیب انسان کی خوش نصیب بیٹی تھی، عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی، وہ زوجہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مومنہ صادقہ اور بارہ تھی، وہ کہنے لگی ابھی انہوں نے غسل کرنا تھا، لیکن جس وقت ادھر سے پیغام آیا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا اگر ایک منٹ بھی لیٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے میرا ایمان فوت ہو جائے۔ اب دیکھیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ہر محبت پہ غالب ہے۔ اس سے بھی پہلے کا معاملہ ہے، یعنی جس وقت ایک صحابی اپنی شب زواج کو، شب زفاف کو جس وقت اپنی اہلیہ کے پاس جا رہے تھے، ابھی قدم رکھے ہی تھا کہ پیچھے سے نبی علیہ السلام کی آواز آ گئی، تو وہ وہیں سے واپس پلٹے اور سرکار کے پاس پہنچے اور ان کو اپنی شادی کی محبت اور اہلیہ کی محبت روک نہیں سکی کہ اب شادی ہو رہی ہے اور پہلی رات ہے اور ابھی کمرے میں داخل بھی نہیں ہوا اور پیچھے سے آواز آ گئی ہے، وہیں سے لوٹے اور سرکار کے لشکر میں پہنچے اور اللہ نے وہی مقام شہادت عطا فرما دیا، اور حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں لوٹے، ابھی غسل کرنا باقی تھا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ پہنچے ہیں، جاتے ہی شہید ہو گئے ہیں، اگرچہ انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، سرکار نے فرمایا باقی صحابہ کا غسل نہیں ہے اور ان کو غسل فرشتوں نے دیا ہے، اس واسطے کہ وہ غسل کرنے والا بھی باقی تھا۔ محتشم سامعین حضرات، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیغام ملا اور جو آواز گونجی جہاد کی، اس مقام پر ان کا یہ فیصلہ کہ اگر میں تاخیر کروں گا تو میرے لیے نقصان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ گرفت ہو جو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تو سرکار نے بلایا تھا، تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوئے تو سرکار نے پوچھا میں نے تو پہلے بلایا تھا اور تم اتنی لیٹ پہنچے ہو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کا سلام پھیرتا تو پھر آتا، جو تاخیر ہوئی وہ نماز پڑھنے میں ہوئی۔ تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور رسول جب بھی تمہیں بلائیں، تم جس حال میں ہو فوراً ان کے پاس پہنچو۔ فرمایا جس رب کی تم نماز پڑھ رہے تھے اس رب نے تم پر میری اطاعت لازم کر رکھی ہے، نماز چھوڑ کے تم پر لازم تھا تم میرے پاس پہنچتے، اور اس پر صحابہ کا اتفاق تھا جو نماز چھوڑ کے سرکار کے کہنے پر آ جائے اور جو کام سرکار فرمائے وہ کرے، قبلے سے سینہ بھی پھر جائے، چلتا بھی رہے پھرتا بھی رہے، باتیں بھی کرتا رہے، جہاں سے چھوڑ کے آیا تھا وہیں پڑھ لے، نماز کبھی بھی ٹوٹے گی نہیں، مکمل ہو جائے گی۔ فرمایا یہ تعلیم تھی ان کے سامنے، اس واسطے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا کہ اگر لیٹ ہوتا ہوں تو اس میں کہیں ایسا معاملہ نہ ہو کہ جھڑکیاں ملے اور میں احد کے
جو مناسب ہیں اور جو عزتیں ہیں عہد والوں کے لیے ان سے پیچھے رہ جاؤں، جو سب سے بڑا فرض ہے اس کے لیے نکلتا ہوں۔ اب دیکھیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک اور علم غیب کس قدر اور کن معاملات تک ہے۔ بحیثیت نبی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس علم کی حیثیت کو ماننا اور اس کا اعتراف کرنا یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ تھا، جس نے ہر موقع پر ایسی خبروں کے اظہار پر یقین کی گواہیاں دی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اور فرمایا، ابو یعلا نے اپنے مسند میں اس کو روایت کیا ہے، مسند ابی یعلا کے اندر، کہ سرکار نے جب بلایا فرمایا ان فیکم مثلا من عیسیٰ، اے علی تم میں ایک بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے، ایک معاملہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا ابغضتہ الیہود حتی بہت امہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں بھی لوگوں نے غلو کیا اور ان کی دشمنی میں بھی لوگوں نے غلو کیا۔ دشمنی کرنے والوں نے بھی آخری درجے کی دشمنی کی اور محبت کرنے والوں نے بھی آخری درجے کی محبت کی جو جائز ہی نہیں تھی۔ کس طرح؟ فرمایا ابغضتہ الیہود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے بغض رکھا، حتی بہت امہ، اتنا بغض کہ ان یہودیوں کو شرم نہ آئی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک والدہ پر بہتان لگا دیا۔ حتی بہت امہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر انہوں نے الزام لگا دیا۔ یہ بغض کی انتہا تھی کہ بغض کے اور بھی کئی درجات تھے، ان کی طرف اور باتوں کی نسبت کرتے تھے، ان کی کسی فضیلت کو نہ مانتے، لیکن اس حد تک پہنچے کہ انہوں نے جو بات کسی طرح کوئی ذی عقل بندہ کر ہی نہیں سکتا، وہ پاک مریم علیہ السلام کے جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے ان کی صداقتوں کو بیان کیا ہے، یہود کو شرم نہ آئی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغض میں ان کی والدہ محترمہ پر معاذ اللہ عیب اور الزام لگا دیے۔ دوسری طرف فرمایا احبتہ النصارى، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کیا تو کیسا پیار؟ فرمایا انزلوہ بالمنزل الذی لیس بہ، فرمایا جن لوگوں نے بغض کیا انہوں نے بھی آخری حد تک انتہا پسندی کی بغض میں، اور محبت کرنے والوں میں کچھ لوگوں نے محبت کی تو کس انداز کے ساتھ؟ انہیں وہ مقام ان کا ظاہر کیا جو اللہ نے ان کو نہیں دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مرتبہ انہوں نے ظاہر کیا جو اللہ نے ان کو نہیں دیا تھا۔ کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اب درمیان میں ایک صراط مستقیم ہے، نہ دائیں نہ بائیں، ایک طرف نفرت والوں کی نفرت کی انتہا اور دوسری طرف محبت والوں کی محبت کی ناجائز انتہا۔ نفرت والوں نے ان کی والدہ محترمہ پر معاذ اللہ الزام لگا دیا ان کی پاک دامنی پر، اور محبت والوں نے ان کو بڑھائے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ درمیان میں حق والے تھے جنہوں نے کہا ان کی والدہ محترمہ پاک دامن ہے، ان کے تقدس کی قسمیں، ان کے تقدس کے ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روح اللہ ہے، بیٹے نہیں ہیں۔ شان ان کو اللہ نے بڑی دی ہے، یہ چاہیں تو مردوں کو زندہ کریں، چاہیں تو اندھوں کو آنکھیں دیں، چاہیں تو ہاتھ پھیرے تو بیماریاں دور ہو جائیں، یہ ساری فضیلتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، مگر یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ہمارا اللہ بیٹوں سے پاک ہے، یہ ساری شانیں رکھتے ہوئے بھی اللہ کے بندے ہیں، اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھیے، فرمایا اے علی میں تجھ میں یہ بات دیکھ رہا ہوں، جو معاملہ قوم نے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، تمہارے بارے میں بھی یہ بات دنیا دیکھے گی۔ ایک طرف محبت میں ناجائز محبت اور دوسری طرف دشمنی میں ناجائز دشمنی، بغض بھی حد درجے کا اور محبت بھی حد درجے کی۔ یہ بات جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کہی تھی جس وقت نہ ابھی کوئی بغض کا منظر سامنے تھا اور نہ ہی کوئی ایسی محبت کا جو ناجائز ہو منظر سامنے تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے مجمع میں
جس وقت یہ باتیں سامنے آ گئیں تو فرمایا الا یہلک فی اثنان، لوگوں میرے بارے میں یاد رکھو، میرے بارے میں دو پارٹیاں ہلاک ہو جائیں گی۔ کون سی؟ فرمایا جو میرے ساتھ بغض کرے، اور وہ بغض کے جو کرنا حرام ہے ایسے بغض والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور جو میری محبت میں وہ کچھ کہیں جو اللہ نے مجھے نہیں بنایا تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی اس خبر کا اظہار بعد کے معاملات میں ہوا، جس وقت خارجیوں کا طبقہ پیدا ہوا اور انہوں نے کوفہ کی بڑی مسجد کے اندر حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا، علی تم اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھتے ہو، ہم تو تجھے مومن بھی نہیں مانتے، تو مومن بھی نہیں ہو، اس واسطے کہ تم نے ان الحکم الا للہ پر عمل نہیں کیا، تم نے دو بندوں کا فیصلہ ماننے کے لیے حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم کو تم نے حکم بنا لیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھگڑے میں تم نے یہ کہا یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ علی قرآن تو کہتا ہے فیصلہ صرف اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہے، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم تجھے امیر المومنین کیا معاذ اللہ مومن بھی نہیں مانتے۔ یہ انتہا تھی بغض کی، اور آج بھی اس کے اثرات بعض لوگوں میں موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض میں اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں جس کی نشاندہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، بلکہ یہاں تک کچھ لوگوں نے آج بھی خلافت راشدہ میں سے چوتھا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاٹ کے وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کے اس بات کو ثابت کیا کہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ بغض کرنے والے بھی انتہا کو پہنچیں گے، وہ واقعی بات ان لوگوں پر سچی آ گئی اور وہ اس کے مصداق بنے۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو کہتے تھے اصل میں فرشتہ جبریل بھول گیا تھا، آنا تو تھا اس نے حضرت علی پر اور چلا گیا نبی علیہ السلام کے پاس، یہ دوسری طرف کی محبت ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو حضرت علی کے سامنے یہ کہا علی تم تو اللہ ہو، تم تو خدا ہو، آپ نے فرمایا پکڑو ان کو آگ میں گراؤ، آگ جلا کے خود ان کو جلایا آگ میں، جب ان کو پکڑا اور آگ میں گرایا تو کہنے لگے اب ہمیں بالکل یقین ہے کہ تم سچے اللہ ہو، ما يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب اللہ ہی دیتا ہے۔ اب یہ گمراہی اور یہ محبت جو ناجائز تھی اور آخری درجے کی نہایت گمراہ کن صورتحال، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو صراط مستقیم ہے محبت کے لحاظ سے اور ان کے تمام پہلوؤں کے لحاظ سے نامقام سے بڑھایا جاتا ہے اور نامقام سے گرایا جاتا ہے، اس شاہراہ کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبریں اس معاملے میں بھی سچی ثابت ہوئیں، جنہوں نے دونوں پہلو جو دوسری طرف والے سے اختیار کیے، بغض والے بغض میں ہلاک، محبت کی انتہا پسندی والے محبت میں ہلاک وہ مرتبہ دینے لگے جو نہیں تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ رب کائنات نے ان کو جتنے مراتب عالیہ دیے ہیں سب مانتے ہیں، مگر خلافت میں نمبر ان کا چوتھا مانتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ کچھ اور لوگ ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں، صحابہ سے بعد میں آئیں گے، ان کی عظمتیں بھی بڑی ہیں، ان کی فضیلتیں بھی بڑی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں جو ابھی نہیں آئے اور بعد میں بڑے بڑے کارنامے کریں گے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی محفل میں بیٹھے تھے، آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لو کان العلم بالسریہ لنالہ رجال ہؤلاء او لنالہ ابناء فارس، فرمایا اگر علم سریا پر بھی ہوگا تو اس سلمان فارسی کی نسل کے بندے وہاں سے بھی اتار کے لے آئیں گے۔ ابناء فارس مراد تھا اجمی لوگ، عرب کے ساتھ جو عجم ہے، فرمایا اگرچہ قرآن عرب میں نازل ہوا، رسول عرب کی دھرتی پہ پیدا ہوئے اور قرآن عربی زبان میں آیا، لیکن میں تمہیں خبر دیتا ہوں لوگوں، اگر علم سریا پر بھی ہوگا تو جو لوگ عجم میں بھی میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کی صلاحیتوں کو معمولی نہ سمجھو، اتنا پڑھیں گے اتنا پڑھیں گے اتنا پڑھیں گے، یہاں تک کہ وہاں سے بھی ان کو علم اتارنا پڑا تو اتار کے لے آئیں گے۔ یہ اشارہ تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو فارسی نسل تھے،
اور آپ کے اباء یہاں اس فارسی علاقے سے، اجمی علاقے سے وہاں پہنچے تھے، اور پھر یہ دنیا نے دیکھا کہ جو ثریا پر علم تھا امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت نے وہ بھی اتار کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ 5 لاکھ نئے مسائل کا استنباط کرنا یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امت پر احسان ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح کیا تھا کہ یہ عجم والے اور یہ جنس تھی ایک، یعنی کوئی خاص معین بندہ اگر نہ بھی لیا جائے تو پوری قوم تھی۔ اگر دیکھو گے تو امام بخاری بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ کہ جو صرف و نحو کے امام بنے، اور خود عربی زبان کی لغت ان لوگوں نے لکھی لیکن خود عربی نہیں تھے، خود اجمی تھے، خود عرب میں پیدا نہیں ہوئے، خود عجم سے چل کے آئے تھے، مگر انہوں نے دین کے علوم کی اتنی خدمت کی ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی غیب کی خبر سچی ہوئی۔ فرمایا یہ جو ابھی نہیں آئے اور بعد میں اسی دائرے میں آ جائیں گے، اس سلمان فارسی کی نسل کے بیٹے یعنی اس کی قوم والے اور عجم والے وہ اتنا کام کریں گے، اور یہ ایک بطور مثال کہہ دیا کہ اگر وہاں سے بھی ان کو اتارنا پڑا تو وہاں سے بھی علم اتاریں گے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ محتشم سامعین حضرات، جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف فتح کیا، اس موقع پر 3 شخص بیٹھے ایک میٹنگ کر رہے تھے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا اور ان کو اذان کے لیے کہا، اور یہ بھی اسلام کا ایک منفرد طریقہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مسجد نبوی نہیں کہا جاتا، ان کو مؤذن رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ مؤذن مسجد نبوی ہونا چھوٹا درجہ ہے، مؤذن رسول ہونا بڑا درجہ ہے۔ آج بھی جو مسجد نبوی میں اذان پڑے اس کو مؤذن مسجد نبوی تو کہا جا سکتا ہے، مگر اس کو مؤذن رسول نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ مؤذن رسول علیہ السلام ہیں کہ جہاں سرکار ہو وہیں وہ اذان پڑھے، خواہ سرکار مسجد نبوی میں ہو، خواہ مکہ شریف میں ہو، خواہ جنگ میں ہو، خواہ حضر میں ہو، خواہ سفر میں ہو، یہ مؤذن رسول علیہ السلام ہے۔ اب فتح مکہ کا دن بڑا تاریخی دن تھا۔ آج لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اذان جو آج پڑھی جائے گی بڑی منفرد اذان ہے، ہو سکتا ہے سرکار آج کعبے کی چھت پہ حضرت علی کو چڑھائیں، ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کعبے کی چھت پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھائیں کہ آج بڑا خاص وقت ہے، تاریخی موقع ہے، اور کعبے کی چھت ہو تو کسی غلام کو نہیں چڑھانا چاہیے، کسی بہت بڑے سردار کو چڑھانا چاہیے۔ وہ مکہ شریف کے سارے سردار جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہوا تھا اور دوسرے تمام جن کی بڑی خدمات تھیں، سارے تک رہے تھے۔ میرے محبوب نے ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کر یہ اعلان کیا کہ لوگوں یہ وہ اسلام ہے جو غلاموں کو امام بنا دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کعبے کی چھت پر تھے، تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اسلام لانے کا بھی یہی وقت تھا، لیکن اس میٹنگ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، اور اس کے ساتھ ہی بعد والے لمحات میں پڑھ لیا۔ ایک شخص کا نام تھا حارث بن ہشام اور ایک کا نام تھا عتاب بن اسید، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے جدا بیٹھے ہوئے تبصرے تھے فتح مکہ پر۔ عتاب بن اسید نے یہ کہا کہ اللہ نے میرے باپ کو کتنا بچایا ہے کہ اس نے آج والا دن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں۔ مکہ شریف سے جن لوگوں کو ہم نے معاذ اللہ مجبور کر کے نکال دیا تھا اور گھر ان سے چھڑوا دیے تھے، آج وہ ہم پہ آ کے سوار ہو گئے ہیں، اور آج کوئی ان کے مقابلے کھڑے ہو کے بات کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ جو ذلت کا دن آج ہمیں آیا ہے، تو عتاب بن اسید کافر اپنے ابے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا اچھا ہوا کہ میرا والد اس دن سے پہلے فوت ہو گیا تھا، اگر آج اس کو یہ دن دیکھنا پڑتا تو یہ مزید ہماری بڑی ندامت تھی کہ میرے ابے جیسا سردار اور پھر مجبور ہو جاتا اور تلوار نہ اٹھا سکتا، تو یہ بڑی ندامت تھی۔ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے والد کو اس دن والی ندامت سے پہلے ہی زمین سے اٹھا لیا ہے۔ یہ اس کے جملے تھے۔ حارث بن ہشام کا بڑا کڑوا جملہ تھا، کہنے لگا اما وجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم
المؤذن سوا ھذا الغراب الاسود، کہنے لگا اس نبی کو اس کالے کوے کے سوا کوئی اذان دینے کے لیے نہیں ملا۔ الغراب الاسود، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتا ہے کہ اس کالے کوے کے سوا اس نبی کو اور کوئی اذان دینے کے لیے نہیں ملا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہے اور میٹنگ ان کی ہو رہی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کالا کوا کہہ کے کہا، اور یہ ازل سے یہی دستور ہے کہ جو ادھر محبوب اتنے ہوتے ہیں دوسری طرف سے انہی کے خلاف الزام بھی اتنے ہوتے ہیں۔ اور حضرت بلال سرکار کے دربار میں پسند اتنے ہیں کہ ابو بکر صدیق بھی اس دن کعبے کی چھت پر نہیں، حضرت بلال کعبے کی چھت پر ہیں۔ اور دوسری طرف جو بدخواہ ہے وہ معاذ اللہ بولنے لگے تو آخری حد تک چلے گئے، کالا کوا کہہ دیا۔ جو ایک طرف اسلام کا سب سے بڑا آج علمبردار ہے کہ اللہ کی توحید کا اعلان بھی کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کرے گا، اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان بھی کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کر رہا ہے، وہی کعبہ جس میں 360 بت تھے اب باہر پھینکے گئے، اس کو پاک کیا گیا، اس کی چھت پہ چڑھ کے جس شخص نے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا اور رسالت کی گواہی دی، اگر اس منصب کی قیمت اس کو کیا دینا پڑی کہ اس کو کالا کوا کہا گیا، اس کے خلاف باتیں گھڑی گئی، الزام دیے گئے۔ یہ دو ان لوگوں کا تبصرہ تھا۔ حضرت ابو سفیان اس وقت ساتھ ہی بیٹھے تھے، کہنے لگے میں تو کچھ بھی نہیں بولوں گا، لو تکلمت لاخبرتہ ھذہ الاسباء، اے حارث تجھے یہ نہیں پتا جو مجھے پتا ہے، اور عتاب تجھے بھی یہ نہیں پتا جو مجھے پتا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ وہ سن نہیں رہے، تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم تنہا بیٹھے ہیں اور بلال کے آقا سن نہیں رہے۔ ابو سفیان کہنے لگے لو تکلمت، اگر میں بولا جو کچھ میں نے کہا، لأخبرتہ ھذہ الحسباء، یہ ہمارے پاس جو کنکریاں پڑی ہیں یہ بھی نبی کو بتا دیں گی۔ اب دیکھیے ابھی کلمہ نہیں پڑا لیکن یہ تجربہ ہو چکا تھا۔ لو تکلمت لاخبرتہ ھذہ الاسماء، میں تو نہیں بولوں گا، کچھ بھی نہیں بولوں گا، تمہارے تبصرے تمہیں مبارک جو تم کہہ رہے ہو، لیکن میں نہیں بولوں گا۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ ہماری باتیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں، وہ سن رہے ہیں، اور آج وہ فاتح ہیں، ہم مفتوح ہیں، ہمیں ان باتوں کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ لأخبرتہ ھذہ الحسباء، وہ ایسے نبی ہیں ان کے کانوں کے لیے زور زور سے بولنا کوئی ضروری نہیں، اور ان کے سننے کے لیے زبان کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ ان کنکریوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، اور یہ کنکریاں ان کے وفادار سپاہی ہیں، یہ کنکریاں ان کے لیے جاسوسی بھی کرتی ہیں۔ اگر میں بولتا رہا، یہ حجاز مقدس اور مکے کی کنکریاں ان کی محب ہیں، ان کی عاشق ہیں، جو باتیں ہم نے کی یہ ان تک ضرور پہنچائیں گی، انہیں خبر ہو جائے گی ہر انداز کے اندر۔ تو یہ اس وقت کے مشرکین مکہ کو بھی پتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان معمولی کان نہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ ہم جو بولیں جو ذریعہ ہو جس طرح بھی ہو، خواہ کان براہ راست سنے یا کان ان کنکریوں کی ڈیوٹی لگائے کہ ہم نے تمہیں یہ طاقت دی، سننا تم نے ہے اور پھر ہم تک پہنچانا ہے۔ اس واسطے ابو سفیان کہنے لگے ہماری بات ان سے چھپی نہیں رہے گی، اگر وہ اور کوئی ذریعہ نہ بھی ہوا یہ کنکریاں ضرور ہماری شکایت ان کے دربار میں کر دیں گی۔ ابھی ان کی میٹنگ ختم ہوئی تھی کہ محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فرمایا علمتم الذی قلتم، جو کچھ تم نے کہا میں وہ جانتا ہوں، اے حارث جو تم نے کہا میں وہ بھی جانتا ہوں، عتاب جو تم نے کہا میں وہ بھی جانتا ہوں، ابو سفیان جو تم نے کہا میں وہ بھی جانتا ہوں۔ پہلے علم تو کہا، فذکر پھر ذکر کیا مقالہم ان کی گفتگو کا، کہ تو نے عتاب یہ جملہ بولا اور تو نے حارث یہ جملہ بولا اور ابو سفیان تو نے یہ جملہ بولا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کنکریوں سے پوچھا نہیں کہ تمہارے پاس ہوتے ہوئے یہ میٹنگ کر رہے تھے، ان کی باتیں مجھے بتاؤ،
یقین تھا ابو سفیان کو کہ یہ بتا دیں گی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دور سے سن لیا، ہر ایک کا جملہ جدا جدا کر کے ان کو سنایا. اور میں کس سے باتیں چھپاتے ہو؟ اللہ نے مجھے غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بات اس کے سامنے بیان کی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، کوئی رد و بدل نہیں تھا، ہو بہو وہی جملے. اب پھر دیر نہیں لگی. قالوا نشہد انک رسول اللہ. تینوں بولے جو پہلے سازشی بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور دشمن تھے اور جن کے دلوں میں کفر تھا. سرکار کے ایک جملے نے ان کو جہنم سے نکال کے جنتی بنا دیا. جب میرے محبوب علیہ السلام کے علم کا اظہار ہوا، قالوا انہوں نے کہا نشہد انک رسول اللہ، ہم دل سے گواہی دیتے ہیں تم اللہ کے سچے نبی ہو. اب یہ معاملہ ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا. خالق کائنات جل جلالہ نے اتنا وسیع علوم دیا، جس علم کے مناظر کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مشرکوں نے شرک چھوڑا، آج اس علم غیب کے ماننے والوں پر شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. اس بنیاد پر تو لوگ کلمہ پڑھتے رہے. ان تینوں کے دل سے سیاہی ختم ہوئی، کہنے لگے کہ جو دور بیٹھے ہماری باتوں کو سن لیتے ہیں یہ تو پھر سچے، جو خبریں سچی دیتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے پھر فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں. لہذا نہ انہوں نے کسی سے مشورہ کیا، نہ انہوں نے مزید تاخیر کی. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنا کہ خبر بالکل سچی دے رہے ہیں، سب نے گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سچا رسول بنایا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث سے درجنوں اخبار غیب سامنے آتی ہیں، اور اس انداز سے تسلسل اور تواتر کے ساتھ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی مقام پر کسی موقع پر کسی بھی مسئلے کی کوئی حکمت بیان کر رہے ہیں، اس کے پہلو میں اور اس کی گہرائی میں اگر غور کیا جائے گا تو علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی آبشاریں نظر آئیں گی. اور یہ تو کمال ہے رب ذوالجلال کا کہ جس نے کہا تھا اگر بندے میرے علم کو دیکھنا چاہیں تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. اے پیغمبر ہم نے تجھے علم دے کر اپنا گواہ بنا دیا ہے، جس نے میرے علم کے بارے میں جاننا وہ تمہارا تو دیکھے. اگر تمہارے علم کا اندازہ نہیں کر سکتا تو میرے کا اندازہ کیسے کر سکے گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے تجھے شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہونے کا کروڑوں گواہیوں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تلاش ہے کہ ہمارے رب کے علم کا پتہ چلے، اس کا علم کیسا ہے. فرمایا ہم نے محبوب تجھے گواہ بنا دیا ہے. اب جس کو گواہ بنایا اسے آتے ہی کچھ نہ ہو معاذ اللہ تو پھر گواہی کیسے ہوگی؟ خالق کائنات جل جلالہ نے اتنا دیا ہے کہ جس جہت بھی بندہ دیکھتا ہے علم کے کئی جہان نظر آتے ہیں. جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا ان اللہ یقمصک قمیصا، عثمان تجھے اللہ خلافت کی قمیص پہنائے گا. ان ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ حتی تلقانی، اگر منافق وہ قمیص تمہاری اتارنا چاہے تو خود نہ اتارنا یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہو جائے. اور پھر فرمایا تمہارا خون جب ٹپکے گا تو وہ فسیکفیکہم اللہ اس آیت پہ گرے گا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے تھے اس وقت تو ابھی پہلی خلافت کا وقت بھی نہیں آیا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زندہ رہنا، پھر خلیفہ بننا اور خلافت کے بعد ان کے سامنے غداروں کا غداری کرنا اور باغیوں کا بغاوت پہ اترنا اور پھر خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کرنا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار کی ڈیوٹی کے مطابق خود خلافت سے دستبردار نہ ہونا، شہید ہونا، خون کا گرنا، اور اس قرآن کے فسیکفیکہم اللہ پر پڑھنا عہد نبی میں جس کا کوئی اس طرح لکھا ہوا مجموعہ بشکل مصحف موجود ہی نہیں تھا. یہ ساری باتیں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ محبوب علیہ السلام جملہ ایک بولتے ہیں خبریں 20 ہوتی ہیں. فسیکفیکہم اللہ، اور اس پر تمہارا خون گرے گا.
تلاوت کے وقت کا جو منظر تھا، شہادت سے پہلے کے جو لمحے تھے وہ بھی تھا، اور جمع قرآن کے بعد جو اس کی حیثیت تھی وہ بھی ساری کی ساری تھی۔ تو یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا علم غیب ہے کہ جس جہت میں دیکھتے ہو اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کا اپنی عقل سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔